تو ملتان کی ٹریفک میں رسک کا لیول کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں ملتان جو ہے وہ پنجاب کا تقریباً چوتھا یا پانچواں بڑا شہر ہے اور اس کی پاپولیشن بھی ظاہر ہے 4th-5th نمبر پہ ہے. تو پولیس تو اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہے, اویئرنیس سیشنز دے رہی ہے, چلانز کر رہی ہے, لائسنس بنا رہی ہے. تو سٹیزنز کی اور پیرنٹس کی رسپانسبلٹی کہاں ہے؟ ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک بڑی ہیوی کمپین ہے کہ ایٹ دی اسپاٹ آپ لائسنس بنوا لیں. اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ معیار کیا ہے؟ میٹرک کر لیا تو بچے کو موٹر سائیکل ہے تو اپنی مرضی سے ٹیوشنیں پڑھ لے اور کالج چلا جائے. ہیلمٹ خریدیں 2000 کا تو آپ ہیلمٹ بھی خرید سکتے ہیں. صحیح. بجائے اس کے کہ آپ بار بار چلان کروائیں اپنا ہیلمٹ پہ 2000 کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام پوڈ کاسٹ ود احمد شہزاد آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے. ناظرین کرام, ٹریفک ہمارے معاشرے کا ایک ایسا باب ہے کہ جو جتنا اچھا, جتنا بہتر, جتنا سیولائزڈ اور جتنا سلجھا ہوا ہوگا اتنا ہی وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھا امپیکٹ اور اچھا تاثر قائم کرتا ہے. ایک صاف ستھری ٹریفک, ایک سیکھے ہوئے ڈرائیور, ٹرین ڈرائیور اگر روڈ پر ہوں گے ان سے آپ وہ امید نہیں کر سکتے, ان سے صاف ستھری ڈرائیونگ کی امید کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ڈرائیور جو فرض کریں اس نے ٹریننگ نہیں لی ہوئی, اس سے کسی طرح کے خدشات اور نقصان کا اندیشہ رہتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے ملتان کے سی ٹی او کاشف اسلم صاحب مہمان ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ ملتان میں ٹریفک کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, سیف سٹی کیمراز کے کیا رزلٹ نکلے ہیں اور ان کے فیوچر پلان کیا ہے. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. جی سر, خوش آمدید. شکریہ, بہت بہت تھینک یو. سر پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے پوڈ کاسٹ میں اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک اچھا پروگرام ہم دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ. جی جی. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے, اس وقت ملتان اگر ہم اضلاع کی مد میں دیکھیں تو ملتان کی ٹریفک میں رسک کا لیول کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں ملتان جو ہے وہ پنجاب کا تقریباً چوتھا یا پانچواں بڑا شہر ہے جی, اور اس کی پاپولیشن بھی ظاہر ہے 4th-5th نمبر پہ ہے اور وہیکلس کی تعداد بھی اسی حساب سے ہے. تو جو رسک لیول اگر ہم دیکھیں تو وہ پھر آپ سمجھ لیں کہ اسی لیول سے رسک لیول بھی ہمارا ہائی اسی طرح زیادہ ہے. جی. لیکن ملتان کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر پچھلے تقریباً 10-15 سالوں میں روڈ نیٹ ورک پہ کافی کام ہوا, جس کی وجہ سے انڈر پاسز اور فلائی اوورس بنے اور کچھ روڈ کی ایکسپینشن بھی ہوئی اور جو ابھی بھی چل رہی ہیں. تو اس لحاظ سے ٹریفک انجینئرنگ میں تو بہتری ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ لائسنسز بھی ہم نے بہت زیادہ لائسنس بنائے ہیں, ڈرائیونگ سکولز میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے ڈرائیونگ سیکھی ہے, لیکن پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ. تو ہاں, پچھلے 10-15 سالوں میں امپرومنٹ کافی ہے, لیکن امپرومنٹ کی گنجائش بھی بہت زیادہ ہے. رسک ہے, لیکن وہ رسک ان ڈرائیورز کی وجہ سے ہے جو جان بوجھ کے وائلیشنز کرتے ہیں. مطلب دے نو کہ یہ وائلیشن نہیں کرنی, ون وے. اب دیکھیں سب کو پتہ ہے ون وے نہیں کرنی, سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہیلمٹ پہننا ہے. پیرنٹس کو خاص طور پہ پتہ ہے کہ 18 سال سے بچہ جو ہمارا کم عمر موٹر سائیکل کے گاڑی لے کے جا رہا ہے نہیں چلانی چاہیے. تو پولیس تو اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہی ہے, اویئرنیس سیشنز دے رہی ہے, چلانز کر رہی ہے, لائسنس بنا رہی ہے. تو سٹیزنز کی اور پیرنٹس کی رسپانسبلٹی کہاں ہے؟ ہمارے باقی سوسائٹی کی رسپانسبلٹی کہاں ہے؟ تو ہم لوگوں نے مل جل کے کام کرنا ہے. تو رسک فیکٹر مزید تبھی کم ہوگا جب سوسائٹی ہمارے ساتھ کھڑی. بالکل صحیح, آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ اگر والدین اپنی ذمہ داری اچھا کرتے کیا ہیں, یہ بازار تک تو جانا ہے, بازار بھی تو سڑک کا روڈ انجینئرنگ کا حصہ ہے, تو خدشہ تو نقصان تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہے, کہیں نہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایک انڈر ایج بچہ اگر حادثے کا شکار ہوتا ہے اور کوئی ڈیمیج ہو جاتا ہے, پھر والدین ساری زندگی اس کو افسوس کو لے کے بیٹھے رہتے. اس سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑا ٹرینڈ لوگوں کے ساتھ اپنا سفر کریں. ایسے ہی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر جی, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں موٹر بائکس کی جو رجسٹریشن ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کے مقابلے میں لائسنس کی تعداد بڑی کم ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جو باقی جو تعداد ہے وہ بغیر لائسنس لوگ جو ہیں وہ اس وقت موٹر بائک اور گاڑیاں چلا رہے ہیں. مگر اس کے عوض میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک بڑی ہیوی کمپین ہے کہ ایٹ دی اسپاٹ آپ لائسنس بنوا لیں. اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ موٹر سائیکلس کی رجسٹریشن جتنی ہے اس لحاظ سے جو آپ نے بات کی لائسنس زیادہ نہیں بن رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ایوریج جو بچہ ہے جو اسکول 9th-10th میں جاتا ہے یا میٹرک میں جاتا ہے وہ انڈر ایج ہوتا ہے, 18 ایئر سے کم اس کی ایج ہوتی ہے. صحیح. بٹ ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس ہر بچے کو ڈراپ نہیں کر سکتے, ان کو اتنی پبلک ٹرانسپورٹ شاید سوٹ نہیں کرتی, تو وہ اپنے بچے کو میٹرک کے بعد موٹر سائیکل لے دیتے
کہ جی بچہ اب میٹرک معیار کیا ہے کہ میٹرک کر لیا تو بچے کو موٹر سائیکل ہے تو اپنی مرضی سے ٹیوشنیں پڑھ لے اور کالج چلا جائے، جبکہ ایوریج ایج اس کی ہوتی ہے 16 to 17 ایئرس اور وہ بائک لے کے نکل آتا ہے. اب جب ٹریفک پولیس انفورسمنٹ کرتی ہے ان بچوں کا کے پاس لائسنس ہوتا نہیں ہے اور بن بھی نہیں سکتا. جی بن اب اسی کا سکے گا جو 18 سال سے اوپر کا ہے. اور اگر ہم اس کو تھانے لے جائیں گے تو سائیکولوجیکل افیکٹ علیحدہ اور کیریئر یا ایف آئی آر دیں گے تو فیوچر علیحدہ ڈینٹ، وہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں. اب ادھر پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیرنٹس کو بلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بھی آپ نہ کریں، آپ کا بچہ جو اس کا کیریئر ہوگا خراب ہوگا، فیوچر خراب ہوگا اور اس کو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے ٹریفک کے حساب سے بھی اور جان کے حساب سے. لیکن بجائے اس کے کہ والدین پھر اس کو گراؤنڈ کریں اور اسے کہیں کہ جی اب یہ نہیں ہوگا، وہ 2 دن بعد کسی دوسرے راستے سے بچا جا رہا ہے. تو یہ جو یہ جو ایسی چیز ہے نا، یہ اس پہ کچھ مزید سوچ و بچار کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ماحول فراہم کیا جائے کہ جنہوں نے جانا ہے باہر نکلنا ہے وہ بھی ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ٹریفک ایکسیڈنٹس بھی کم ہوں. ویسے اس میں جو باہر کی سوسائٹی سے اگر ہم بات کریں تو ایک چائلڈ لائسنس بھی بنتا ہے انڈر ایج 18 سال سے نیچے، جو 3-4 سال سے گاڑیاں چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، اچھے ڈرائیور ہیں لیکن لائسنس نہیں ہے، یعنی شمار میں نہیں ہے، چلا تو رہے ہیں. اگر اس پر بھی کبھی سوچ بچار کی جائے، اس کے اوپر دیکھا میں جا تو سکتا ہے. سمجھتا ہوں کہ ناٹ فار دا کار اور ادر ویہیکلس، موٹر سائیکل کی حد تک تمام اسٹیک ہولڈرس کو کسی لیول پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو بیچارے جنہوں نے کسی مجبوری میں باہر نکلنا ہی ہے، موٹر سائیکل استعمال کرنا ہی ہے، ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. وہ چائلڈ لائسنس ہو سکتا ہے، وہ موٹر سائیکل کے لیے 1 سال کی ایج کم کریں، یا جو بھی گورنمنٹ کو کوئی ایک ڈیسیژن لیا جا سکتا ہے. مطلب ذاتی رائے ہے، گورنمنٹ کا اپنا ایک پورا ڈیسیژن ہے، وزڈم ہے، لیکن اس چیز کو کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی کسی لیول پہ ڈسکس کر اس کے کی ضرورت ہونی چاہیے، تاکہ جنہوں نے نکلنا ہی نکلنا ہے ان کے لیے کیا لیگل ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کم از کم اپنی زندگی بھی کے ٹائم بھی گزاریں اور ان کا مسئلہ بھی حل. بالکل ایسا ہے. ایسا جی ٹریفک سینس جو ہے یہ بڑی ضروری ہے اور اسی کی ہمیں کمی نظر آتی ہے. ہمارے لائسنس لوگ بھی، میں یہاں تک کہتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں، اگر ہم اپنے 20-20 سال پرانے لائسنس ہولڈرز کو ذرا ایک دن ٹیسٹ کے لیے بٹھا دیں تو میرے خیال میں وہ فیل ہو جائیں گے. جو کرائٹیریا اس وقت لائسنس کے ٹیسٹ کا ہے، نہ انہیں صحیح طرح سے سائنوں کا پتہ چلتا ہے، نہ انہیں لین کا فرق پتہ چلتا ہے، اور بھی کتنے ہی مسائل ہیں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے. تو کیا یہ ایسا نہیں کہ بیچ میں ہم کوئی ریفریش کورسز کراتے رہیں اپنے ان ڈرائیورز کے لیے جو پچھلے 10 سال سے لائسنس ہولڈر بھی ہیں، 20 سال سے گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں، حادثات کا سبب بھی بن رہے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے. جہاں تک آپ جنرل پبلک کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو ایسا سیشن نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ڈیلی بیسس پہ ریکویسٹ موصول ہوتی ہیں ڈفرینٹ اداروں سے، واپڈا سے، سوئی گیس سے، ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے، ایسے تمام ادارے جنہوں نے پرماننٹ ڈرائیورز امپلائی کیے ہوتے ہیں، اور ہم انہیں کافی دفعہ ریفریشر کورسز کراتے ہیں، ان کو دوبارہ بتاتے ہیں کہ اب ٹریفک میں یہ چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. اب دیکھیں، ایک شخص جو ملتان سے لائسنس بنواتا ہے، شہزور ڈالا چلا رہا ہے، اب اس کو یہ تو پتا ہے کہ میں نے ملتان میں گاڑی کیسے چلانی ہے، لیکن جب وہ ملتان سے لاہور جاتا ہے ان کے سائنیج ڈفرینٹ ہیں، ان سڑکوں پہ جی ٹی روڈ پہ ڈفرینٹ سائنز لگے، ایسے ہی ہے، اس کی اپنی ایک سینکٹری ہے، وہ بھی سکھاتے ہیں پھر انہیں. پھر اگر اس نے موٹر وے پہ سفر کرنا ہے، اس کی اپنی ایک طریقہ کار ہے کہ کس سائن کا کیا مطلب ہے. تو اس لیے جو پروفیشنل ڈرائیورز ہیں جنہوں نے ہیوی گاڑیاں چلانی ہیں، انٹر سٹی یا آؤٹ سٹی ٹریول کرنا ہے، تو ان اداروں کو اور ان لوگوں کو ہم کنٹینیوسلی ریفریشر کورسز کراتے ہیں، اینڈ وی آر اوپن ٹو ایوری ون کہ جو بھی کرنا چاہتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ گورنمنٹ میں ابھی بھی جب لائسنس رینیو ہوتا ہے تو ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ جب رینیول ہوگی تو ایسا کچھ ہے نہیں میکینزم ایسا. لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے، اگر وہ کسی لیول پہ یہ پالیسی میکرز اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس سے آسانی ہو سکتی ہے، لوگوں کو ریوائیو ہو سکتا ہے. یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی گاڑی جو ہے وہ ٹھیک چلا رہے ہیں نہیں چلا رہے ہیں. اچھا، عمر کا ایک حصہ بھی آ جاتا ہے، معصومات بھی متاثر ہوتی ہے، نگاہ بھی متاثر ہوتی ہے. لائسنس رینیو ہوتے وقت آپ نے جیسے صحیح کہا ہے کہ وہ ٹیسٹ تو کوئی ہوتا نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو شاید یہ تھوڑے سے ہاں اس میں یہ ایک اچھی سجیشن ہے. میرا خیال ہے اس میں کچھ نہ کچھ ضرور کسی لیول پہ اس کو دیکھا جا سکتے ہیں. میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا جی آپ میرے ساتھ چلیں. میں ان کو لے کے جب ٹریفک آفس میں پہنچا ہوں تو انہوں نے ان کا ایج دیکھتے ہوئے کہا جی آپ ان کا ایک ٹیسٹ کروا دیں. میں ڈاکٹر صاحب کے یہاں گیا، انہوں نے کہا جی ان کی سماعت متاثر ہے، میں ان کو کیسے پاس کر دوں. لیکن وہ مزید ہوں کہ میں تو ڈرائیور ہوں. ڈرائیور تو آپ ہیں،
اب اگر آپ کے کان خراب ہو چکے ہیں, آپ نے پیچھے آنے والے کسی بندے کو نہ سننا ہے نہ اس کی کوئی بات سننی ہے, تو آپ تو ایک سبب بن جائیں گے تکلیف کا. تو اس طرح کے کئی اور معاملات بھی ہیں جن کو ہم تھوڑا سا اگر ان کو لک آف کرے تو ہم کوئی بہتر راستے کی طرف بالکل. جا ہاں سکتے جی ہیں. بالکل. اچھا, ملتان ویسے بھی الحمدللہ حادثات کے حوالے سے بہتر ایک شہر ہے ٹریفک کے حوالے سے, لیکن گزشتہ 3 4 5 ڈورس کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹریفک کا ایجوکیشن جو یونٹ ہے وہ بڑا فعال ہے, اس نے لوگوں کو ذہن سازی کی ہے. آپ اس کا کوئی امپیکٹ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر؟ دیکھیں بالکل ٹریفک پولیس ملتان کا ایک بہت ہی ایکٹیو یونٹ ہے, ایجوکیشن یونٹ. اور ایجوکیشن یونٹ کا جہاں ٹریفک کی قوانین کی آگاہی دینا ہے وہاں ڈفرینٹ جگہوں پہ سیمینارز بھی یہ کرتے ہیں. جو بھی نئی کیمپین ہوتی ہے اس کے باقاعدہ ہم بروشر اور پمفلٹ چھپواتے ہیں. جیسے ہیلمٹ کی ہم نے کیمپین شروع کی کہ ہر شہری جو ہے جو بائک چلائے گا وہ ہیلمٹ پہنے گا. اس کے لیے پہلے ہم نے اویئرنیس کیمپین کی, ہم نے کوئی ہزاروں کے تعداد میں پمفلٹ چھپوائے, روڈز پہ ڈسٹریبیوٹ کیے, کالج میں, اسکولوں میں, لوگوں کے گھروں میں. اس کے بعد پھر ہم نے جا کے اس پہ چلانی شروع کی کہ دیکھیں ہم نے اتنی اویئرنیس آپ کو دی, اتنا بار بار بتایا کہ گورنمنٹ نے اس کا 2000 روپے فائن رکھا ہے, اور آپ ہیلمٹ خریدیں 2000 کا تو آپ ہیلمٹ بھی خرید سکتے ہیں. صحیح, بجائے اس کے کہ آپ بار بار چلان کروائیں اپنا ہیلمٹ پہ 2000 کا, تو آپ ایک ہیلمٹ خرید لیں 2-3 ہزار روپے کا, جس کا مقصد صرف اور صرف آپ کی جان کی حفاظت ہے. موٹر سائیکل کے حادثات میں جو میجر کاز آف ڈیتھ ہے دیٹ از ہیڈ انجری. بالکل ایسے. اور ہیڈ انجری ایسی ہے کہ کئی دفعہ چہرے سر پہ بظاہر کوئی زخم بھی نہ ہو, انٹرنل بلیڈنگ ہو جاتی ہے, جو آپ کو 1 2 3 4 گھنٹے بعد پتہ لگتا ہے, اور آپ انکانشیس ہو کے گر جاتے ہیں, اور وہ آپ کے برین میں بلڈ چلا جاتا ہے اور آپ کی خدا نخواستہ موت ہو جاتی ہے. تو صرف اور صرف ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک بچہ, ایک باپ, ایک بھائی, ایک ہسبینڈ جو یہ کہہ کے نکلا ہے کہ میں بھی آدھے گھنٹے میں آتا ہوں, 15 منٹ میں آتا ہوں, وہ گھر خیر خیریت سے پہنچے. بے شک اس کو پہنچنا چاہیے. انسانی جان کے لیے ہے یہ سب کچھ. بالکل ایسا ہے. اور یہ موقع اور یہ ٹائم کسی پر بھی آ سکتا ہے. جی, اور پھر یہ دوبارہ نہیں ملتا موقع. پھر یہ دوبارہ حفاظت کی جائے اس سے بہتر ہے دوبارہ. اور اس میں کوئی اس کا ریورسل کچھ نہیں ہے ہی نہیں. بالکل آپ اس ٹائم کو کیسے واپس لے کے آئیں؟ بالکل صحیح ہے. تو ایجوکیشن یونٹ یہ کرتا ہے. پھر ابھی دیکھیں جیسے اسموگ کا سیزن شروع ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنی بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں, اس کے علاوہ اپنا یہ انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے, جیسے انڈسٹریز ہیں, تو ہم اپنا کام کریں, کیونکہ اسموگ کی بہت بڑی وجہ وہیکلز ہیں. جی ہاں. اور وہ وہیکل جو بہت پرانے ہیں, جن کا انجن ٹھیک نہیں ہے, جو دھواں چھوڑتے ہیں, تو ظاہر ہی سارا اسموگ کا سبب بنتے ہیں. تو ان کو کیا چلان وغیرہ کرتے ہیں؟ کیا ان کا بالکل چلان کرتے ہیں, اور جو بہت زیادہ دھواں چھوڑتے ہیں ان کو امپاؤنڈ کرتے ہیں وہیکل. صحیح, امپاؤنڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جب تک کہ وہ اپنے وہیکل ٹھیک نہیں کراتے, تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو ہم ان کی گاڑیاں کھڑی رکھیں. دیکھیں یہ جو اسمال کینسر اور یہ ہم اپنا ایک ایک حصہ جو بندہ ڈال رہا ہے پولوشن کی صورت میں, یہ بھی تو پوری سوسائٹی کا نقصان کر رہے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں جہاں ٹریفک پھنسی ہوتی ہے, وہاں پر ایک ایسا رکشہ یا ایسا چنچی یا ایسا موٹر سائیکل جس کے پیچھے کوئی اور دوسرا موٹر سائیکل والا کھڑا ہو, اور وہ اپنی ریس دے اور دھواں سارا آپ کے منہ کے اندر جائے. چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں, تو ان کو کس بات کی سزا ہے کہ وہ دوسرے کا دھواں اپنے چیسٹ میں ڈالیں اور اپنے پھیپھڑے خراب کریں. یہاں پر پیسو انہیلنگ بہت زیادہ ہے. آپ خود سگریٹ نہیں پی رہے, آپ خود دھواں نہیں چھوڑ رہے, لیکن لوگوں کا آپ کے اندر جا رہا ہے, انہیل ہو رہا ہے. تو یہ جو صاف انوائرمنٹ دینا, یہ سارا اس میں جو ٹریفک کا رول ہے وہ ہم ادا کریں, وہ آپ ادا کریں گے, ہماری ذمہ داری. اچھا سر جی, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پیش رو گزشتہ سی ٹی او صاحب, انہوں نے روڈز کے اوپر یعنی جو کراسنگز ہیں, زیبرا کراسنگز ہیں, اور جو چوراہے پہ ایک جو طریقہ کار ہے کہ وہ یلو کراسنگ ڈلوائی ہیں جو چھوٹے روڈ سے آنے والی ٹریفک کو روکنے کے سبب بنتی ہیں. یہ سارا کچھ ہوا ہے. کیا وہ سینس بھی اسی طرح ڈیولپ ہوئی ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے لوگ؟ کیا ہمارے ڈرائیورز اس تربیت کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کو اوپر عمل کریں جو ہم نے, یہ سائلنٹ سائن ہوتے ہیں, ان کی اپنی زبان ہوتی ہے, یہ جو روڈ کی لائنز ہیں, لینز ہیں, یہ پوری ایک لینگویج ہے. کیا یہ ہمارے ڈرائیور سمجھ رہے ہیں اچھے طریقے سے؟ دیکھیں یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے اور ایک بڑا سلو پروسیس ہے. دنیا میں جو ملک اور قومیں بنی ہیں کوئی اوور نائٹ نہیں بنی. کسی نے اوور نائٹ اپنی ٹریفک ٹھیک نہیں کی, کسی نے اوور نائٹ اپنا ڈسپلن ٹھیک نہیں کیا. تو اسی طرح یہاں پر اب دیکھیں پاکستان کی آبادی بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, یہاں وہیکلز بھی بہت زیادہ ہے.
تو دنیا میں بھی یہ چینجز آئی ہیں وہ بڑی سلو آئی ہیں، لیکن اب آئی ہیں تو اب ٹھہر گئے ہیں. اب ہمیں وہ ملک اچھے لگتے ہیں، ڈسپلن لگتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اس ملک کی ٹریفک دیکھیں کتنی اچھی ہے، وہیں سے ملک کے لوگوں کا پتہ لگتا ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کی ٹریفک دیکھیں اور پاکستان کے لوگ دیکھ ڈس آرگنائز ٹریفک تو ڈس آرگنائز پیپل. بالکل ایسے. تو یہ ایک بڑا سلو پروسیس ہے. اور پھر جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ اگر میں لائن میں کھڑا رہا تو میں لیٹ پہنچوں گا، جو اوپر سے رانگ ٹرن کر کے جا رہا ہے وہ جلدی پہنچ رہا ہے، تو ایک یہ ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار جو سرخ لائٹ ریڈ لائٹ فالو کر رہا ہے وہ تو پھنسا ہوا ہے، جو آگے سے یو ٹرن کر کے آ رہا ہے اس کو تو زیادہ دیر لگ رہی. اور میرے سامنے 10 موٹر سائیکل گزر گئے رانگ سائڈ سے اور وہ جلدی پہنچ، میں بھی وہیں سے گزر جاؤں. تو ان کو لگتا ہے کہ شاید غلط کام میں انسینٹیو ہو رہا ہے، جو کہ غلط بات ہے. لوگوں کی روڈ سینس کو ٹائم لگتا ہے اور لگ رہا ہے، سلو پروسیس ہے، بٹ اس آہستہ سے اربن ایریا میں ڈیولپ ہوتی ہے پہلے، پھر یہ رورل تک جاتی ہے. تو ظاہر گول تو یہی ہے کہ ٹریفک قوانین کو فالو کریں. اور جس طرح دنیا میں ساری ٹریفک وارڈن یا ٹریفک لیس ایک ٹریفک ہے نا، کسی آپ کو راؤنڈ کوئی بندہ نظر نہیں آتا. کوئی ٹریفک آپ وارڈن یہ چلے جائیں یو ایس چلے جائیں، صرف وہ لائنز کے اوپر کوئی بندہ نظر نہیں آتا. بالکل. اور کیمراز لگے ہیں یا لوگوں کو پتا ہے کہ فائن اتنا زیادہ آنا ہے ہمارے پاس کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یا ہمارا لائسنس کینسل ہو جائے گا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. پوائنٹس لگ جائیں گے، پوائنٹس کے بعد وہاں پر لوگوں کے پاس ایسے کم پیسوں میں ڈرائیور تھوڑی اویلیبل ہیں. آپ نے خود گاڑی چلانی، آپ کا لائسنس گیا، آپ کی موبلٹی زیرو ہو گئی، آپ سمجھیں کہ بیڈ ریڈن ہو گئے. بالکل. تو بیڈ ریڈن تو کوئی نہیں ہونا چاہتا. تو اس لیے یہاں تو اب دیکھیں پیئنگ کیپیسٹی کی بات ہے، یا تھوڑے سے لائسنسز کی فیس میں یا فائنز میں اضافہ ہوا تو لوگوں نے بہت ریئیکٹ کیا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ملک میں اتنی ایوریج انکم نہیں ہے لوگوں کی. تو لیکن گورنمنٹ کے پاس بھی تو کوئی آپشن نہیں ہے نا. اگر ہم نے سوچا، گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ چلیں فائن زیادہ کرتے ہیں تو شاید لوگ تھوڑا سا ڈیٹرنس ہوگی، لوگ اس کا خیال کریں گے. تو اس کے علاوہ ہم کیا گورنمنٹ میئر لے جس سے پبلک کی لائف ایزی ہو، ٹریفک کا ڈسپلن ٹھیک ہو. تو گورنمنٹ کی تو پوری کوشش ہے کہ کس طرح یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو. اب آپ دیکھیں اربنائزڈ یا اربن جگہوں پہ بہتر ہے ٹریفک، رورل میں اور سیمی رورل میں تھوڑی سی خراب ہے، تو وہ بھی ایسا سا بہتر ہو جائے گی. ہاں جی. میں بالکل آخری اس میں سوالوں کی جانب بڑھ چکا ہوں. ٹریفک لائٹس بہت ضروری ہیں اور یہ بہت ایکسپینسو بھی ہے، اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے، مگر آپ اس پر کام کر رہے ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں ٹریفک سگنل کسی چوک پہ لگانا یہ بڑا ایکسپینسو اور ایک بڑا مشکل پروجیکٹ ہوتا ہے. شاید عوام کی آگاہی کے لیے میں بتاؤں کہ اس میں پوری انڈر گراؤنڈ ڈگنگ ہوتی ہے، پوری وائرنگ ڈلتی ہے، ٹائمرز لگتے ہیں، کمپیوٹرز پروگرامنگ اس کے اندر ہوتی ہے کہ کس سگنل کو کتنا ٹائم دینا ہے، کیسے دینا ہے، روڈ مینجمنٹ ہے، ٹریفک کیلکولیشن ہے کہ پیک آورز میں 50 گاڑیاں گزرتی ہیں صبح، اب شام میں 2 گاڑیاں گزرتی ہیں، تو کیسے ٹائمنگز مینیج کرنی ہے. اور پھر ظاہر ہے جس ٹائم یہ ٹریفک سگنلز انسٹال ہو رہے تھے تو لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ساری روڈز پہ کھدائی ہوتی. تو ابھی ملتان میں آپ کے پاس انشاءاللہ 9 نمبر پہ جی سیدہ والا بائی پاس پہ اور یہ جو ہمارا ایس پی چوک پہ، یہ سارے سگنلز انشاءاللہ ابھی بہت ہی قلیل وقت میں فنکشنل ہو جائیں گے. اور اس میں شروع میں تھوڑی ظاہر ہے لوگوں کو ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوگی، وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے اور یہ سگنلز ہمارے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ بہت ایک بڑا ریلیف ہوگا. ملتان بڑا شہر ہے لیکن سگنلز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، یا سمجھے ایک ہی سگنل ہے جو کہ ہمارا وہ رشید آباد جاتے وقت وہ جو عیدگاہ سے تھوڑا سا آگے جاتا ہے، اور اس کے علاوہ شاید آپ کو ملتان میں کوئی سگنل ایسا ہی چلتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم ڈیجیٹل ہو جائیں، ہم بندے نہ آپ کو روک کے بتاتے رہیں رک جاؤ، اب آپ خود سگنلز کو فالو کریں، لینز کو فالو کریں اور کیمراز کو دیکھیں اور اس حساب سے کریں. تو انشاءاللہ پوری کوشش ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ سیف سٹی سے بھی لوگ اب ظاہر ایک سبق حاصل کریں گے یقیناً. جی بالکل، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، تیسری دفعہ جب چلان آئے گا تو پھر خود بخود. ملتان میں تقریباً 350 کیمراز لگیں گے. اب آپ وائلیشن کریں گے اور آپ کے گھر پہ جب چلان آنا شروع ہو جائے گا تو جب آپ کو 1 مہینے میں 5 چلان آ جائیں گے جس کی رقم کوئی 10 یا 12 ہزار روپے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ نہیں کرنا. تو یہ اسی لیے ہے. تو انشاءاللہ پھر یہ لوگوں کو، اور سیف سٹی کیمراز وارڈنز کا برڈن بھی کم کر رہی ہیں. ظاہر ہے وہ خود ایک سسٹم کے تحت، دیکھیں وارڈنز کو پھر روڈ مینجمنٹ کریں گے بجائے اس کے کہ وہ ان کاموں پہ آ جائیں گے. بالکل ٹھیک. اب آپ کسی کو روک کے چلان کرنے میں جو 20 منٹ ضائع کرتے ہیں تو آپ وہ ٹریفک کو مینیج کریں گے.
چلان آپ کے گھروں میں جا رہا ہے. یہ لوگوں کا غلط خیال ہے کہ چلان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ آپ کے رجسٹریشن نمبر کے اگینسٹ ٹیگ ہو جائے گا ایکسائز. ایسے ہی ہے. آپ کی گاڑی پھر جب بیچیں گے تو ایکسائز والے کہیں گے ٹرانسفر تب ہوگی جب آپ نے جو 50,000 یا 70,000 کے جو پینڈنگ چلان کلیئر کریں. تو یہ اس چیز سے جان نہیں چھوٹنے والی. تو ٹریفک وائلیشن ہی ہمارے کی وائلیشن نہ کرنا ہی حل ہے, وہی بہتر ہے. تو وہ آپ اپنی گاڑی کی قیمت 1 لاکھ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں 1 لاکھ کے چلانوں سے, تو وہ آپ کی مرضی ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں بالکل اختتامی کلمات کہ لاہور میں میرا ایک چلان ہوا. اچھا بہت ٹائم مجھے کوئی کاغذ نہیں آیا, 5 سال کے بعد آ گیا. میں نے فٹافٹ پے کیا. میں نے کہا بھائی اس کو تو پے کریں تاکہ میں یہاں سے کلیئر ہوں, کہ میں چلان کے ساتھ میں کیوں رہوں. مطلب یہ ایک اچھا عمل ہے, اچھا قدم ہے, اور بیسیکلی فار دا لارجر بینیفٹ آف دا سوسائٹی اینڈ دا پیپل ہے. اچھا چلان کے ساتھ ساتھ یہ مطلب رابرز ہیں, رہزن ہیں, اور کوئی طرح کے مسائل ہیں, ان کو بھی تو سیف سٹی کیمرہ لک آفٹر کرتا ہے. سیف سٹی کے جو پرپز ہے نا, ای چلاننگ از ون آف دا فیچرز. باقی تو دیٹ از سرویلنس, پورے ملتان کی سرویلنس. کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بعد میں کوئی اگر یہ موقع دیتا ہے کہ نہیں میری غلطی نہیں تھی, وہ وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے. کسی کی گاڑی یا موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے وہ کیمرے بتائیں گے کہ کیسے کس ٹائم پہ چوری ہوئی, کیسے لے گئے, کہاں سے روٹ لیا انہوں نے. آپ کے ڈفرینٹ پروسیشنز ہیں, میچز ہیں, سیکورٹی کے جلوس ہیں, ساروں کی مانیٹرنگ وہاں سے ہوگی. دس از اے ہول سسٹم. یہ پورا سرویلنس کا ایک ماڈل ہے جو کہ دنیا میں ہر اچھی کنٹری میں لگا ہوا ہے, اور ہمارے اور اسی سے ہی آپ مانیٹر کرتے ہیں. کہیں پر بھی 500,000 بندے ہر وقت روڈز پہ جا کے مانیٹر نہیں کرتے, وہ آپ یہاں سے مانیٹر کریں گے تو پرابلم ہوگی, ٹیمز وہاں پہ جائیں گی. اور دیکھیں بہت اچھا لگا کاشف بھائی آپ سے بات کر کے, اور بڑی انفارمیٹیو, اور انشاءاللہ ہمارے دیکھنے والوں کو اس سے صحیح انفارمیشن ملے گی اور انہیں احساس ہوگا کہ سیف سٹی کیمراز ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں. بالکل. تھینک یو فار ہوسٹنگ. ایک صاف ستھری سوسائٹی اور ایک صاف ستھرا سماج تبھی پروان چڑھتا ہے جب وہاں کی ٹریفک صاف ستھری ہو, سیولائزڈ ہو, سسٹم کے تحت ہو, ہر شخص اپنے اپنے حقوق اور اپنے اپنے لاس کو اصولی طور پہ سمجھتا ہو. قوانین پہ عمل کیجیے, اچھی ڈرائیونگ کیجیے, اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ